جی شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذا تعارض ضرب ترجیح كما تعارض اصل ثم اراد ان يبين حکم تعارض الترجیحین۔ ثم أراد أن يبين حكم تعارض الترجيحين فقال وإذا تعارض ضرب ترجيح كما تعارض أصل القياسين كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال أي من الرجحان الحاصل في الحال لأن الحال قائمة بالذات تابعة لها في الوجود ولا ظهور للتابع في مقابلة المظهور وينقطع حق المالك بالطبق والشيء تفريع على القاعدة المذكورة وذلك بأنه إذا غصب رجل شاة رجل ثم ذبحها وطبخها وشواها فإنه ينقطع عندنا حق المالك عن الشاة ويضمن قيمتها للمالك لأنه تعارض هاهنا ضربا ترجيح فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة كان للمالك ينبغي أن يأخذها المالك ويزمنه النقصان وإن نظر إلى أن الطبخ والشيء كان من الغاصب ينبغي أن يأخذها الغاصب ويضمن القيمة ولكن رعاية هذا الجانب أقوى من رعاية المالك لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه وحق المالك في العين ثابت من وجه دون وجه وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه فكان الصنعة بمنزلة الذات والعين بمنزلة الوصف وإن كان الأمر في ظاهر الحال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ثم أراد أن يبين حكم تعارض الترجیحین۔ فرماتے پھر ارادہ کیا ماتن مولانا نے کہ وہ بیان کرے دو ترجیحوں کے درمیان تعارض کا حکم۔ اب تک مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا معارضہ کے بحث میں کہ جب دو قیاسوں کے درمیان معارضہ ہو جائے تو پھر ہم کیسے ترجیح دیں گے، یہ بات بیان فرمائیں۔ اب اگر ترجیحوں کے درمیان بھی معارضہ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک قیاس یہ ہے، اس کو ترجیح دی گئی، اس کے مقابلے میں جو دوسرا قیاس ہے اس کو بھی ترجیح دی گئی، ٹھیک ہے، دو قیاسوں کے درمیان معارضہ تھا، دونوں کو ترجیح حاصل ہو گئی۔ اب دو ترجیحوں کے درمیان معارضہ ہو گیا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جب دو ترجیحوں کے درمیان معارضہ ہو جائے تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں؟ تو اب یہاں سے ماتن رحمہ اللہ اس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَ ضَرْبَا تَرْجِيحًا، فرماتے ہیں کہ جب ترجیح کی دو قسموں کے درمیان معارضہ ہو جائے، جیسے کہ معارضہ ہو گیا تھا قیاسوں کے اصل کے درمیان، معارضہ ہو گیا تھا اصل قیاس، تو رجحان اس میں ذات میں زیادہ حقدار ہے حال سے یعنی وصف سے۔ یہاں پر پھر ترجیحوں کے درمیان معارضہ ہو جائے تو پھر ذات کو ترجیح حاصل ہوگی، ذات کو ترجیح دی جائے گی، کس پر؟ وصف پر۔ وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب دو قیاسوں کے درمیان معارضہ ہو جائے تو کس کو ترجیح اولا ہوگی؟ وصف کو، ذات کو نہیں۔ لیکن یہاں پر بات برعکس، اگر ترجیحوں کے درمیان معارضہ ہو جائے تو پھر رجحان کس کو حاصل ہوگا؟ ذات کو، نہ کہ وصف کو۔ فی الحال سے مراد فی الوصف ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے من الرجحان الحاصل فی الحال، اس رجحان سے جو حال میں وصف میں حاصل ہوگا اس سے زیادہ راجح ہوگا وہ رجحان جو ذات میں حاصل ہے۔ لأن الحال، فرمات اس لیے حال سے مراد کیا ہے؟ وصف، ٹھیک ہے، عام وصف مراد ہے، وہ علت والا وصف نہیں، کہ حال جو ہوتا ہے نا، وصف جو ہوتا ہے وہ تو قائم ہوتا ہے ذات کے ساتھ، اس کے تابع ہوتا ہے۔ وصف کا اپنا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا نا، جب تک ذات نہ ہو، وہ تو قائم بالغیر ہوتا ہے، ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ فی الوجود، وجود میں، ولا ظہور للتابع فی مقابلۃ المتبوع، اور تابع کا کوئی ظہور نہیں مطبوع کے، جب مطبوع ہو تو پھر تابع کا کیا حیثیت تابع کی؟ فینقطع، تو فرماتے ہیں حق المالک، مالک کا حق ختم ہو جائے گا
پکانے اور بھونے کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ یہ تفریح ہے مذکورہ قاعدے پر. کون سے قاعدے پر؟ مذکورہ قاعدہ کون سا ہے؟ ترجیح کتاب ہے نا. تو رجحان کس کو حاصل ہوگا؟ ذات کو، نہ کہ وصف کو. اب اس کی مثال کیا ہے؟ وذالک، اس کی مثال بھی انہ، مثال کے طور بے شک اذا غصب رجل شاۃ رجل، ایک شخص نے کسی کی، شاۃ کا ہم ترجمہ تو ہم بکری کرتے ہیں، لیکن اصل ترجمہ اس کا وہ دمبی ہے. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اصل میں دمبی کو کہتے ہیں، لیکن ہم اس کا ترجمہ شروع سے بکری بکری کرتے چلے آ رہے ہیں. کسی کی بکری کسی نے غصب کر لی، غصب کرنے کے بعد پھر اس کو ذبح کیا، پھر اس کو پکایا، پھر اس کو بھونا. تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عِنْدَنَا، تو ہمارے یہاں مالک کا حق کیا ہو گیا؟ بکری سے ختم ہو گیا. اب یہ بکری مالک کی نہ رہی، مقصوم منہ ہو، جس سے غصب کی تھی اس کی نہ رہی، اس کا حق حقی ختم ہو گیا، ملکیت ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ اب فرماتے ہیں کہ جو غاصب ہے وہ کیا بنے گا؟ ضامن بنے گا قیمت کا مالک کے لیے. اب فرماتے ہیں انہ تعارض ہا ہونا ضربات ترجیح، یہاں پر ترجیح کی دو قسموں کے درمیان معارضہ ہوگی. فإنہ ان نظر الی ان اصل الشاۃ، اگر دیکھا جائے کہ اصل بکری تو مالک کی تھی، تو مناسب یہ ہے کہ وہ مالک اس بکری کو لے لے. گوشت جیسے زندہ تھی وہ، اس کے اندر گوشت تھا، وہی گوشت اب بھی ہے، گوشت تو اس کے اندر ہے نا. اور وَيُضَمِّنُهُ النُّقْصَانَ، اور غاصب کو نقصان کا سامان بنا دے. اگر نقصان اس کا ہو چکا ہے، مثلا بکری جب زندہ تھی تو وہ 40,000 کی تھی، اب وہ رہی ہیں، گوشت 30,000 کا ہے مثال کے طور پر، تو نقصان اس کو کتنا ہوا؟ 10,000 کا. تو اگر گوشت اس کا بک رہا ہے ابھی 30,000 میں، 10,000 کم، تو 10,000 روپے اس سے لے، ٹھیک ہو گیا. وَإِن نُظِرَ، اور اگر دیکھا جائے اس بات کی طرف کہ طبخ، پکانا اور بھوننا دونوں غاصب کی طرف سے، تو مناسب ہے کہ اس کو غاصب لے لیں اور وہ ضامن بن جائے قیمت کا. کس کے لیے؟ مالک کے لیے. لیکن فرماتا ہے اس جانب کی رعایت اقویٰ ہے مالک کی رعایت سے. غاصب کی جانب کی رعایت اقویٰ ہے کس کی رعایت سے؟ مالک کی رعایت سے. کیوں؟ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل، اس لیے کہ صنعت، جو کاریگری، جو کام اس کے ساتھ کیا گیا ہے، جو اس کو پکایا گیا ہے، جو اس کو بھونا گیا ہے، وہ تو قائم ہے اپنی ذات میں من کل وجہ، ہر اعتبار سے وہ قائم ہے. وہ بکری پکی ہوئی ہے، بھنی ہوئی ہے، وہ طبخ اور شیء دونوں قائم ہے من کل وجہ. اور والعین حالکۃ من وجہ، اور جو اس کی عین ہے، اس بکری کی کیا ہے؟ عین ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک وجہ سے کیا ہے؟ ہلاک، ختم ہو چکا ہے، ہلاک ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، پہلے زندہ تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر زندگی تھی، روح تھی، اب اس کے اندر نہیں ہے. پہلے وہ چلتی تھی، اب چل نہیں سکتی. اس کی ٹانگیں تھی، اس کے کور تھے، اس کا سر تھا، وغیرہ ذالک. تو فحق المالک فی العین ثابت من وجہ دون وجہ، تو مالک کا حق عین میں ایک وجہ سے ثابت ہے، ایک وجہ سے ثابت نہیں ہے. ایک وجہ سے ثابت ہے کہ گوشت جو اس کے اندر تھا وہی گوشت اب بھی ہے، لیکن ایک وجہ سے ثابت نہیں ہے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اب اسے مالک دودھ نہیں نکال سکتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ وغیرہ ذالک، اب وہ چارہ نہیں کھا سکتی. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ وحق الغاصب فی الصنعۃ ثابت من کل وجہ،
اور غاصب کا حق صنعت میں جو اس نے کیا ہے طبق اور شیء میں ہر اعتبار سے ثابت ہے، وہ ہر اعتبار سے موجود ہے۔ تو فکان صنعت بمنزلۃ الذات، تو صنعت جو کاریگری اس نے جو اس کے ساتھ جو کیا ہے اس کا فعل وہ ذات کی طرح ہو جائے گا۔ یہ کس طرح بیٹھے ہوں، اور ایک دو تکیہ رکھتے اس کے لیے، اس جیل کے لیے، جی اس طرح بیٹھتے ہوتے کلاس میں جی، ہاں تو کمر در کے لیے تو اس سائڈ پہ تو نہیں، کمر در کے لیے تو پیچھے سے سپورٹ ہونی چاہیے، سائڈ پہ سے تو نہیں۔ اور فرماتے ہیں عین وصف کی طرح ہو جائے گا، اگرچہ ظاہر حال میں حقیقت میں بالعکس تھا کہ عین اصل میں ذات کے درجے میں تھا اور صنعت وصف کے درجے میں تھی۔ اذ کانت الشاۃ اصلا، اس لیے کہ شاۃ اصل ہے اور صنعت تو وصف ہے، جس کی طرف امام شافعی رحمہ اللہ گئے اسی کی طرف اشارہ کیا ماتن رحمہ اللہ نے اپنے اس قول سے، وقال الشافعی رحمہ اللہ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب الاصل وهو المالک احق، کہ اصل والا یعنی مالک زیادہ حقدار ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے اس حالت میں کیا کرے گا، وہ مالک وہ گوشت جو ہے نا اس سے لے لے، اصل مالک گوشت کا اب بھی وہی ہے، غصب کرنے کی وجہ سے، پکانے یا بھوننے کی وجہ سے جو ہے نا وہ مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوئی، وہ باقی ہے۔ لأن الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له، اس لیے فرماتے ہیں کہ صنعت جو ہے نا وہ تو مصنوع کی قائم ہے، اس کے تابع ہے، تو متبوع اصل ہے، تابع تو اصل نہیں ہے۔ تو فجرا شافعی رحمہ اللہ علی ظاہر، امام شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں ظاہر پر، وجرینا علی الدقہ، اور ہم گئے ہیں کس پر، دقت پر، پیچیدگی پر گئے ہیں۔ ولما فرغ عن بیان الترجیحات الصحیحات شرع فی الفاسد، فرماتے ہیں کہ ماتن رحمہ اللہ جب ترجیحات صحیحہ سے فارغ ہو گئے، اب ترجیحات فاسدہ کو شروع کر، ترجیحات صحیحہ 4 ہم نے ترجیحات پڑھی، اب ترجیحات فاسدہ 3 ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاں فاسد ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو فرماتے وہ ترجیح بغلبۃ الاشباح، ترجیح دینا غلبہ اشباح کے ساتھ، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ مثلا ایک چیز ہے اس کی 2 چیزوں کا آپس میں معارضہ ہے، ایک چیز ہے اس کی مشابہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ہے، اور ایک چیز ہے اس کی مشابہت کم چیزوں کے ساتھ ہے، تو جس کی مشابہت زیادہ چیزوں کے ساتھ ہے اس کو ترجیح دینا دوسرے پر۔ وبالعموم، عموم کے ساتھ ترجیح دینا، 2 وصف ہیں ان کا آپس میں معارضہ ہے، ایک وصف عام ہے ایک خاص ہے، تو جو عام ہے اس کو خاص پر ترجیح دینا، سمجھ آگے؟ وقلت الاوصاف، قلت اوصاف کے ساتھ ترجیح دینا، اس میں وصف کم ہو جس علت میں اس کو ترجیح دینا اس پر جس میں وصف زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں ربا کی علت کیا ہے، قدر مع الجنس، یعنی دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، قدر اور جنس، تو یہ چونکہ 2 وصف ہے ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ربا کی علت مثلا ثمانیت ہے، طعم ہے، وہ ایک علت ہے، تو اس کو ترجیح دینا ان 2 پر، سمجھ آگے؟ لیکن ہمارے ہاں یہ معتبر نہیں ہے۔ وقد ذهب الى صحة كل منها، فرماتے ان میں سے ہر ایک کی صحت کی طرف گئے ہیں، کون؟ الامام الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ۔ فمثال غلبۃ الاشباح، غلبہ اشباح کی مثال امام شافعی کا کہنا ہے، ان الاخ یشبہ الوالد والولد، کہ بھائی جو ہے نا والد اور بیٹے کی مشابہ ہوتا ہے، من حیث المحرمیت فقط، محرمیت کے اعتبار سے، کہ جس طرح جو ہے نا وہ باپ محرم ہے، بیٹا محرم ہے، جس طرح باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ماں کا، اس طرح
بھائی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. وَيُشْبِهُ ابن العم من وجوہ کثیرۃ، اور چچا زاد بھائی کے مشابہ بھائی ہے بہت ساری وجوہ سے. وہ کیسے؟ وہی جواز اعطاء الزکوٰۃ کل منہ الا، ان میں سے فرماتے ہیں ہر ایک دوسرے کو زکوٰۃ، چچا زاد بھائی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ باپ کو اور بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وحل نکاح حلیلۃ کل منہما للآخر، اور ہر ایک کی بیوی جو ہے نا دوسرے کے لیے حلال ہو جاتی ہے. اگر چچا زاد بھائی مر جائے اور طلاق دے دے تو اس کی بیوی دوسرے چچا زاد بھائی کے لیے حلال، لیکن باپ کی بیوی اس طرح بہو وہ کبھی حلال نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ وقبول شہادت کل منہما للآخر، اور اسی طرح جو ہے نا ان میں سے ہر ایک کی گواہی جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہیں دوسرے کے حق میں. چچا زاد بھائی گواہی دے سکتا ہے، سمجھ آگے، لیکن والد اور بیٹے کے ایسا نہیں ہے. لہٰذا فإن يكون الحق بابن العم اولى، لہٰذا اس کو چچا زاد بیٹے کے ساتھ بھائی کے ساتھ ملانا اولا ہے. لہٰذا فلا يعتق على الاخ اذا ملك، فرماتے لہٰذا اگر وہ بھائی اس کا مالک بن جائے تو آزاد نہ ہوگا. جیسے اگر چچا زاد بھائی کسی کا مالک بن جائے، کوئی غلام ہو، چچا زاد بھائی اس کا مالک بن جائے تو وہ آزاد نہیں ہوتا. تو اسی طرح اگر کوئی بھائی مالک بن جائے تو اس کو بھی پھر آزاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چچا زاد بھائی کے ساتھ مشابہت زیادہ ہیں اور بھائی کے ساتھ کم ہے. تو جب چچا زاد بھائی مالک بنتا ہے اس وقت وہ آزاد نہیں ہوتا، تو پھر تو بھائی اگر بھائی مالک بن جائے تو اس وقت میں بطریق اولا آزاد نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو جیسے ہم نے عرض کی کہ معتبر نہیں ہے. وعندنا هو بمنزلت ترجیح احد القیاسین بقیاس آخر، ہمارے یہاں یہ تو دو قیاسوں میں سے ایک کو ترجیح دینا ہے تیسری قیاس کے ساتھ. وقد عرفت بطلانا، اس کے بطلان کو آپ جان چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو کہ عدل کثرت کے ساتھ ترجیح معتبر نہیں. ومثال العموم قول الشافعی، اور عموم کی مثال امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ وصف الطعام، کہ طعام کا جو وصف ہے ربا کی حرمت اولا ہے قدر اور جنس، لأنہ یعم القلیل، کہ طعام کا جو وصف ہے اس میں عموم زیادہ ہے کیونکہ قلیل کو بھی عام ہے. بائع الحفنۃ بالحفنتین، وہ بھی جائز نہیں، ان کو بھی عام ہے. والکثیر وہو الکیل، اور کثیر جو کیل کے تحت میں آتا ہے اس کو بھی عام ہے، دونوں کو شامل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو علت قدر مع الجنس تو قدر تو کیل کو ہی شامل ہوتی ہے، اس سے کم کو شامل نہیں، اس میں عموم نہیں، کم ہے. والتعلیل بالکیل، اور علت نکالنا کیل کے ساتھ، لا یتناول الکثیر، نہیں شامل مگر کثیر کو، لیکن یہ باطل ہے ہمارے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں لأنه لما جاز عنده التعلیل بالعلت القاصرہ، کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں علت قاصرہ کے ساتھ تعلیل جائز ہے، علت قاصرہ کو جب وہ مانتے ہیں علت نکالتے ہیں. علت قاصرہ کیا ہے؟ ثمانیت، پہلے ہم نے پڑھا ہے. ان کے ہاں تو ثمانیت علت ہے، جو کہ علت قاصرہ ہے، سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متعدی ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب ان کی علت قاصرہ کا جو ہے نا وہ اعتبار ہے تو فلا رجحان لعموم الخصوص، تو پھر تو ان کے ہاں عموم کو خصوص پر رجحان ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. وہ تو علت قاصرہ کو بھی مانتے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے جو ہے نا تمہارے علت میں عموم نہیں ہے، ہمارے علت اس میں عموم ہے، لہٰذا عموم مال راجع ہوگی اس پر جس میں عموم نہ ہو. آپ تو علت قاصرہ کو مانتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ متعدی نہیں ہوتی، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ وَلِأَنَّ الْوَصْفَ بِمَنزِلَةِ النَّص، فرماتے اس لیے کہ وصف جو ہے نا، وصف سے مراد کیا ہے؟ علت. علت جو ہوتی ہے یہ نص کی طرح ہوتی ہے، یعنی دلیل شرعی ہوتی ہے. وفی النص الخاص، اور خاص نص میں
اور خاص نص ان کے یہاں راجع ہوتی ہے عام پر. جب نص خاص ہو ان کے یہاں تو عام پر کیا ہوتی ہے؟ راجع ہوتی ہے. تو پھر یہاں پر کیسے برعکس کر رہے ہیں کہ جو عام ہو وہ راجع ہوگا خاص پر؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ هَاهُنَا أَيْضًا كَذَلِكَ. تو یہاں پر بھی پھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ خاص راجع ہونا چاہیے کس پر؟ عام پر. ومثال قلت الاوصاف قول الشافعی رحمہ اللہ. اور قلت اوصاف کی مثال شافعی کا کہنا ہے ان الطعم وحدہ او الثمنیۃ وحدہا قلیل، کہ طعم اور ثمنیت جو ہے نا کیا ہے؟ ایک ہے اور وہ قلیل ہے. فیفصل علی القدر والجنس الذی قلتم به مجتمع. تو اس کو جو ہے نا وہ تو ترجیح حاصل ہوگی، وہ راجع ہوگا قدر اور جنس اس پر جن کو تم مجموعے کے قائل ہو. وہذا باطل عندک، لیکن یہ بھی ہمارے یہاں باطل ہے. لأن الترجیح للتاثیر دون القلۃ والکثرہ، کہ ترجیح تو حاصل ہوتی ہے اثر کو، کون سی چیز اثر کر رہی ہے، اثر کی وجہ سے ترجیح حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، قلت اور کثرت کی وجہ سے نہیں. اثر تو ہمارے یہاں اثر ہے، اثر جس کے اندر اثر زیادہ ہوگا اس کو ترجیح حاصل ہوگی. فرب علت ذات جزئین اقوی فی التاثیر من علت ذات جزء واحد. فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو جزوں والی علت زیادہ قوی ہوگی اثر میں ایک جز والی علت سے. سمجھ آگے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ دَفْعُ الْعِلَلِ بِمَا ذَكَرْنَا. فرماتے جب دفع علت ثابت ہو گیا جیسے ہم نے ذکر کیا تو هذا فرماتے شروع بحث فی الانتقال المعلل الى کلام آخر بعد الزام. تو فرماتے یہاں سے وہ بات شروع کریں گے کہ جس میں معلل جو ہے نا جب اس پر اعتراض کیا جائے تو وہ دوسری کلام کی طرف منتقل ہوتا ہے اس اعتراض سے بچنے کے لیے. اذا ثبت دفع العلل تردیۃ المؤثرہ، علت تردیہ مؤثرہ کا دفع جب ثابت ہو گیا جیسے ہم نے ذکر کیا اعتراضات کو یا علت تردیہ کا فقط، تو فرماتے ہیں جیسے کہ بعض کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے اب کانت غایتہ، اب معلل کی پھر انتہا کیا ہوتی ہے کہ وہ انتقال کی طرف پناہ لے رہے. معلل پر جب اعتراض ہو جائے اس کی تعلیل پر جب اعتراض کیا جائے تب اس کے پاس حل کیا ہے کہ وہ انتقال کی پناہ اس کی طرف دوسری کلام کی طرف کیا ہو جائے، منتقل ہو جائے اس اعتراض سے بچنے کے لیے. اب آگے آ رہے اس انتقال کی 4 قسمیں 4 صورتیں. غایت المعلل، معلل کی انتہا پر یہ ہوتی ہے ان یضطر الی الانتقال، مجبور ہو جائے انتقال کی طرف. وہ 4 اقسام، اس انتقال کی 4 قسمیں. ان میں سے پہلے 3 تو ہمارے ہاں حجت ہے لیکن 4تھی نہیں ہے. اب فرماتے ہیں پہلی قسم انتقال کی لأنه اما ان ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات الاولى. الحمد للہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. پہلی قسم کہ معلل کیا کرے، پہلی علت سے دوسری علت کی طرف منتقل ہو جائے، نئی علت نکالے، وہ نئی علت سامنے لائے پہلی علت کو ثابت کرنے کے لیے. پہلی علت پر اعتراض ہو گیا، سمجھ آ گئی، اب دوسری نئی علت نکالتا ہے وہ، لیکن اسی کو ثابت کرنے کے لیے جس پہ اعتراض ہو چکا ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا. علت پر اعتراض ہو گیا، نئی علت اس نے نکال لی، لیکن ثابت کس کو کر رہا ہے؟ پہلے کو. اذا علل فی السبیل مودع، جیسے علت نکالی کسی معلل نے اس بچے کے بارے میں جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، بچے کے پاس امانت رکھوائی گئی، مال امانت رکھوائے گئے. انہ اذا استہلک الودیعۃ لا یسمع، کہ جب بچہ اس کو امانت کو ہلاک کرے گا تو ضامن نہیں ہوگا. سمجھ آگے؟ لأنہ مسلط علی الاستہلاک من جانب المودع. وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو مسلط کیا گیا، اس کو تو لگایا گیا اس کو ہلاک کرنے پر امانت رکھوانے والے کی طرف سے. امانت رکھوانے والا گویا کہ خود اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو ہلاک کر دو.
سمجھ آ گئی؟ جو امانت رکھوا رہا ہے وہ خود لگا رہا ہے اس پر کہ اس کو ہلاک کر دوں، لہٰذا اگر اس نے ہلاک کیا تو ضامن نہیں ہوگا۔ اب فرماتے فَإِنْ قَالَ السَّائِلُ، اگر سائل کہہ دے یعنی معترض کہہ دے، اعتراض کرنے والا، لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مُسَلَّةٌ عَلَى الْإِسْتِهْلَاقِ بَلَ الْحِفْظِ، ہمیں مانتے نہیں کہ بچے کو استہلاک پر، ہلاک کرنے پر لگا مسلط کیا گیا تھا، بلکہ حفاظت پر لگایا گیا تھا۔ نہیں، امانت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ حفاظت کریں۔ تو بچے سے تو کہا جا رہا ہے تم اس کی حفاظت کرو، کس نے کہا ہے کہ اس کو کہا کہ تم اس کو کیا کر دو، ہلاک کر دو۔ ينتقل المعلل الى علت اخرى، اب معلل منتقل ہوگا دوسری علت کی طرف، یثبت بها العلت الاولى، جس کے ذریعے سے کیا کرے گا، پہلی علت کو ثابت کرے گا۔ کیا کون سی علت کو ثابت کرے گا؟ ان التسلیط علی الاستہلاک، البتہ استہلاک پر، اس کو ہلاک کرنے پر، مسلط کرنے کو کیا کرے گا، ثابت کرے گا۔ اس کو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کے حاشیہ میں اس دوسری علت کو کیا کر دیا ہے، ذکر کر دیا گیا۔ گویا کہ دیکھیے گا بچہ جو ہے نا وہ تو اس کی عقل تو کامل نہیں ہوتی، اب اس کے پاس آپ جو چیز بھی رکھوائیں گے، اگر وہ کھانے پینے کی چیز ہے تو وہ کھائے گا، پیے گا، اس کو اڑائے گا۔ اگر وہ استعمال کرنے کی چیز تو استعمال کرے گا، اس کے بعد اپنے پیسے رکھوائے گا تو دکان جا کے پیزا خرید لے گا، کوئی برگر خرید لے گا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے، کوئی اڑا دے گا، چاکلیٹ وغیرہ کا ڈبہ لے آئے گا، بسکٹ کا ڈبہ لے آئے گا، اس کی موجیں ہوں گی، کہ دکاندار کی بھی موجیں ہوں گی، دکاندار پوچھے گا نہیں، پوچھتا نہیں۔ اب اگر بڑا نوٹ بچہ لے کر جاتا ہے 500 1000 کا تو دکاندار کو پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں سے لائے ہو، نہیں بیٹا واپس چلے جاؤ، بابا سے کہتے کہ وہ آئے، لیکن وہ تو وہ کہاں پوچھے گا، وہ کہا لے جاؤ، یہ نہیں دوسرا بھی لے جاؤ۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے تو وہ استعمال کرے گا، سمجھ آگے۔ تو اب جو ہے نا وہ بچے کے بعد ایسی چیز رکھوانے کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، اس کو ہلاک کرنے پر مسلط کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ تو اب دیکھیے کہ نئی علت کی طرف گیا معلل، لیکن پہلی علت کو ثابت کرنے کے لیے، سمجھ آگے، وہ کیا ہے، التسلیط علی الاستہلاک۔ او ينتقل من حکم الى حکم آخر بالعلت الاولى، اعتراض ہوا تو اب جو علت کے ذریعے سے پہلا حکم ثابت کیا تھا اب دوسرے حکم کی طرف جا رہا ہے، نیا حکم ثابت کر رہے ہیں، لیکن علت پرانی ہی ہے، پرانی علت کے ساتھ نیا حکم ثابت کرے گا۔ کما اذا علت، فرماتے جیسے کوئی علت، جیسے جب علت نکالی علی جواز اعتاق المکاتب، مکاتب کو آزاد کرنے کے جواز پر، کہ مکاتب کو آزاد کرنا کیا ہے، جائز، الذی لم یؤدی شیئا من بدل الکتابۃ عن الکفار، وہ مکاتب جس نے ابھی تک بدل کتابت میں سے کچھ ادا نہیں کیا، اس کو آزاد کیا جائے، کس میں، کفارے میں، کفارہ یمین تھا، کوئی بھی اور کفارہ تھا، اس میں آزاد کر دو۔ تو اب وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں، اس کے اعتاق کے جواز کی، کہ بأن الکتابۃ عقد معاوضہ، کہ کتابت جو ہے عقد معاوضہ ہے، عقد معاوضہ ہے نا، مکاتب سے کہا جاتا ہے اتنے پیسے دو گے تم آزاد ہو جاؤ گے، یحتمل الفسخ بالاقالہ، یہ فسخ کا احتمال لگتا ہے اقالے کے ساتھ، اقالہ تو جانتے ہو نا، بیع وغیرہ ہو جائے، عقد ہو جائے، عقد مالی ہے، اس کے بعد اس کو کیا کیا جائے، فسخ کیا جائے، لیکن اسی قیمت پر، یہ شرط ہے اس میں۔ تو یا تو اقالے کے ذریعے سے بھی مکاتب عقد کتابت کو ختم کیا جا سکتا ہے، فسخ کیا جا سکتا ہے، اور بعجز المکاتب عن الادا، یا مکاتب ادائیگی سے اگر عاجز آ جائے، جتنے پیسے آقا نے کہا تھا کہ لاؤ گے تم آزاد ہو جاؤ گے، وہ نہیں ادا کر سکتا، تب بھی کیا ہو جائے گا، عقد ختم، فسخ ہو جائے گا۔ تو فلا یمنع الصرف الی الکفار، تو یہ عقد کتابت جو ہے نا یہ نہیں منع کرتا اس کو کفارے میں کی طرف خرچ کرنے میں، صرف کرنے میں،
لہٰذا کفارے میں اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن قَالَ الْخَصْمُ، اگر فریق مخالف کہتے ہیں، خصم پنجابی والا نہیں، سمجھ آگے، اردو والا خصم، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی کہتے انا قائل ایضاً بموجب، میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، میں بھی اس کے قائل ہوں، اذا عندی، اس لیے کہ میرے ہاں بھی عقد کتابت جو ہے نا وہ کفارے میں صرف کرنے سے معنی نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمَانِعُ هُوَ نُقْصَانٌ، میرے ہاں مانع جو ہے نا وہ تو نقصان ہے، تمکن فی الرق بسبب عدد، ٹھیک ہے، جو ثابت ہوا ہے رقیت میں نقصان آ چکا ہے اس عقد کی وجہ سے۔ فریق مخالف کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ مکاتب کو آزاد نہیں کر سکتے، مکاتب کو آزاد نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ یہ عقد کتابت نہیں کہ عقد کتابت چون کے وہ چونکہ اس وجہ سے آزاد نہیں کر سکتے، بلکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی رقیت میں نقصان آ چکا، اب گویا کہ وہ کامل رقیق نہ رہا، اس وجہ سے اب اس کو آزاد نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اذ العقد، اس لیے کہ اذ العتق جو ہے نا یہ استحقاق اس کا ثابت ہو چکا ہے غلام کے لیے کتابت کی وجہ سے، کتابت کی وجہ سے رقیت میں نقصان آ گیا، عتق ہے وہ ہے کہ اس کا مستحق ہو گیا ہے، اس وجہ سے اب اس کو آزاد نہیں کر سکتے۔ فحینئذ، تو اس صورت میں ینتقل المعلل، معلل منتقل ہوگا من حکم، اس حکم سے الی حکم آخر، دوسرے حکم کی طرف مذکور علت کے ساتھ، ویقول، اور کہیں گا کہ هذا العقد، یہ عقد نہیں واجب کرتا نقصان کو، ایسا نقصان جو رقیہ سے مانع ہو، اذ لو کان کذالک، اگر یہ بات ہوتی لما جاز فسخہ، تو پھر عقد کتابت کو فسخ کرنا جائز نہ ہوتا۔ اگر آپ کی بات ہم مان لیں کہ اس کی وجہ سے رقیت میں نقصان آ چکا ہے، عتق کا مستحق بن چکا ہے، پھر اس کو فسخ کیسے کر سکتے ہیں، پھر اس کو کامل غلام کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کو فسخ، عقد کتابت کو فسخ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کامل غلام بن رہے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ پھر اس کو پہلے کی طرح غلام بنا رہے ہیں، اگر آپ کی بات مانیں تو پھر یہ فسخ جائز نہ ہوتا، پھر پہلے کی طرح اس کو غلام بنانا جائز نہ ہوتا، مکمل پہلی حالت پر اس کو لوٹانا جائز نہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں لأن نقصانہ، سوائے اس کے نہیں، اس کا نقصان انما یثبت بثبوت الحریت من وجہ، وہ تو ثابت ہوتا ہے من وجہ، یعنی کچھ آزادی ثابت ہونے کی وجہ سے، والحریت من وجہ، اور کچھ آزادی ثابت ہونے، جو آزادی ہوتی ہے ایک وجہ سے آزادی ہوتی ہے، کچھ آزادی جو ہوتی ہے لا تحتمل الفسخ، وہ فسخ کا احتمال نہیں رکھتی، اور یہاں پر فسخ کا احتمال ہے، اس کا مطلب ہے کہ حریت ثابت نہیں ہو۔ فقط اثبت المعلل بالعلت الاولى، تو معلل نے ثابت کیا پہلی علت کے ساتھ۔ پہلی علت کون سی تھی؟ یعنی احتمال الکتابت الفسخ، پہلے سے شروع سے یہ علت بتا رہے کہ عقد کتابت فسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ الحکم الآخر، پہلی علت کے ذریعے سے دوسرا حکم ثابت کیا، وہ عدم ایجاب نقصان مانع من الرق، وہ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ عدم ایجاب نقصان، وہ یہ ہے کہ نقصان کو واجب نہیں کرتا، نقصان کو واجب نہ کرنا، ایسے نقصان جو کیا ہو، رقیت سے مانع ہو۔ اب پہلا حکم کیا تھا؟ پہلا حکم کیا تھا کہ اس کو مکاتب بننے کے بعد بھی آزاد کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پہلا حکم یہ تھا کہ مکاتب بننے کے بعد بھی، عقد کتابت کے بعد بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ آزاد کر سکتے ہیں۔ آزاد کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، کفارے وغیرہ میں پہلا حکم یہ تھا، اور پھر دوسرا حکم کیا کیا؟ اور عدم ایجاب نقصان مانع من الرق، لیکن علت وہی ہے۔ علت کون سی ہے؟ کہ عقد کتابت فسخ کا احتمال رکھتا ہے۔ او ينتقل الى حکم آخر وعلت اخرى، یا معلل منتقل ہوگا دوسرے حکم اور دوسری علت کی طرف،
اب اس صورت میں تیسری قسم میں حکم بھی نیا، علت بھی نئی، حکم بھی نیا اور علت بھی نئی. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پہلی قسم میں کیا ہے؟ من علت الی علت اخرى، ایک علت سے دوسری علت کی طرف جانا تھا، نئی علت کی طرف جانا تھا لیکن پہلی علت کو ثابت کرنے کے لیے. اور دوسری قسم میں کیا ہے؟ نئے حکم کی طرف جانا تھا لیکن علت نئی نہیں تھی، علت پرانی تھی. دوسری قسم. تیسری قسم میں حکم بھی نیا اور علت بھی نئی. کما فی المسألۃ المذکورۃ بعین، جیسے بعین یہاں مذکورہ مسئلہ میں اذا قال الصائل، جب معترض کہتے ان عندي هذا العقد، کہ میرے ہاں یہ عقد جو ہے نا لا يمنع من التکفیر، کہ کفارے سے میں آزاد کرنے سے تو مانع نہیں ہے، کفارے میں تو اس کو آزاد کر سکتے ہیں، بل مانع اور نقصان الرق، لیکن مانع جو اصل میں وہ رقیت میں نقصان ہے، اصل میں اس کی رقیت میں نقصان آ گیا. ٹھیک ہے، عقد کتابت کی وجہ سے، اس وجہ سے اب اس کو آزادی کر سکتی ہے. قل معلل، تو معلل کہے گا هذا عقد معاملۃ بین العباد کسائر العقود، یہ جو عقد معاملہ ہے بندوں کے درمیان جیسے اور دیگر عقود مالیہ ہوتے ہیں، بیع و شراء وغیرہ ذالک، تو فوجب ان لا یوجب نقصان فی الرقیہ، تو واجب ہے کہ یہ بھی رقیت میں نقصان نہ پیدا کر، رقیت میں اس عقود کی طرح، دیگر عقود کی طرح. سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ فہذا انتقال، فہذا انتقال، یہ انتقال ہے الی حکم آخر، نئے حکم کی طرف، و علت اخرى، نئی علت کی طرف، کما ترى، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں حکم بھی نیا ثابت کیا، علت بھی نہیں ثابت کی. او ينتقل من علت الى علت اخرى لاثبات الحکم الاول، یا یہ کہ معلل منتقل ہو جائے ایک علت سے دوسرے علت کی طرف پہلے حکم کو ثابت کرنے کے لیے، لا کہ پہلے علت کو ثابت کرنے کے لیے. علت نئی لیکن حکم پرانا. پہلی قسم میں بھی نئی علت کی طرف انتقال تھا لیکن اس میں پہلے علت کو ثابت کرنے کے لیے انتقال تھا. اس آخری قسم میں بھی نئی علت کی طرف انتقال ہے لیکن پہلے حکم کو ثابت کرنے، پہلے علت کو ثابت کرنے کے لیے نہیں. تو پہلی اور آخری قسم میں فرق ہے، انتقال دونوں میں نئی علت کی طرف ہے، پرانی علت کو چھوڑ رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ لیکن پہلی قسم میں پہلے علت کو ثابت کرنے کے لیے تھا اور آخری قسم میں پہلے حکم کو ثابت کرنے کے لیے. یہ فرق ذہن میں رکھیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لا لاثبات العلت الاولى، نہ کہ پہلے علت کو ثابت کرنے کے لیے. ولم يوجد له نظیر فی المسائل الشرعیہ، فرماتے اس قسم کے لیے نظیر مثال نہیں پائی جاتی مسائل شرعیہ میں. ولہذا قال، یہی وجہ ہے کہ ماتن رحمہ اللہ نے فرمایا وہذه الوجوہ صحیحۃ، یہ وجوہ صحیح ہے، الا الرابع، مگر چوتھی وجہ صحیح نہیں ہے. میں نے آپ سے شروع میں عرض کرتا تھا نا، لأن الانتقال، فرماتے سوائے اس انتقال کو اس لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے لیکون قاطع البحث، تاکہ وہ بحث کو ختم کرنے والا بن جائے مناظرہ کے مجلس میں. ولا يتم ذلك في الرابع، لیکن چوتھی قسم میں یہ مقصد پورا نہیں ہوتا، بحث ختم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ لأن العلل غیر متناہیۃ فی نفس الامر، اس لیے کہ نفس امر میں علتیں بہت ساری ہیں، اس کوئی انتہا نہیں ہے. ایک علت تو دنیا میں ہے نہیں، بے شمار علتیں ہیں. فلو جوزنا الانتقال الى علل، اگر ہم علتوں کی طرف منتقل ہونے کو جائز قرار دے دیں تو پھر کیا ہوگا؟ لاجل الحکم الاول بعینی، پہلے حکم کو ثابت کرنے کے لیے لتسلسل الى ما لا يتناهی، تو پھر یہ غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہر ایک جو ہے نا، ہر ایک پر اعتراض ہوگا، وہ نئی علت کی طرف بھاگے گا، تو دوسرے پر اعتراض ہوگا، وہ بھی نئی علت کی طرف جائے گا، تو غیر متناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر فرماتے ہیں کہ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کو اگر ہم جائز قرار دے دیں، نئی علت کو
کی طرف انتقال کے لیے، پہلے حکم کو ثابت کرنے کے لیے، تو غیر متناہی سلسلہ کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے ان ابراہیم علیہ السلام کہ ابراہیم علیہ السلام قد انتقل الى علت اخرى، کہ انہوں نے بھی نئی علت کی طرف انتقال کیا تھا لاثبات الحکم الاول، پہلے حکم کو ثابت کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا۔ حیث حاجہ نمرود اللعین لاثبات الالہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ مناظرہ کیا نمرود لعین نے معبود کو ثابت کرنے کے لیے، فقال ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال نمرود، تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ فامر باطلاق احد المسجونین وقتل الاخر، تو دو قیدیوں میں سے ایک کو چھوڑنے کا حکم کیا اور دوسرے کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ ان دو قیدی تھے، ٹھیک ہے، ایک پر کیا تھا، پھانسی کا حکم تھا، سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اور دوسرا عام سا قیدی تھا۔ تو جس پر پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اس کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا، چھوڑ دیا، رہا کر دیا، اور جو عام قیدی تھا اس کو قتل کروا دیا۔ کہا دیکھا میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں، جس نے مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا، زندہ کر دیا، اور جس نے مرنا نہیں تھا اس کو میں نے مار دیا۔ تو فرماتے ہیں فانتقل ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے انتقال کیا لاثبات الالہ، معبود کو ثابت کرنے کے لیے، الی علت اخرى، دوسری علت کی طرف، وقال، اور فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر، کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو لاتا ہے مشرق کی جانب سے، بس تم لے آؤ مغرب کی جانب سے۔ فبہت الذی کفر، تو حیران ہو گیا، ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا تھا، اس کی پھٹ گئی۔ نمرود وسکت، خاموش ہو گیا۔ فاجاب المصنف، تب مصنف رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ جواب دیا عنہ، ان کی طرف سے، بقول، اپنے اس قول سے، ٹھیک ہے، کہ وہ محاجت الخلیل مع اللعین، کہ خلیل کی کا جو مباحثت لعین کے ساتھ، لیست من هذا القبیل، وہ اس قبیل سے نہیں تھا، لأن الحجت الاولى كانت لازمۃ الحق، کہ پہلے جو حجت تھی وہ تو ملزمہ تھی، لازم کرنے والی تھی، حق تھی، ولكن لم يفهم اللعین مرادها، لیکن لعین نمرود اس کی مراد کو نہ سمجھ سکا۔ فصاغ للخلیل ان یقول، تو خلیل علیہ السلام کے لیے گنجائش تھی کہ وہ کہتے ہیں هذا ليس بإحیاء وإماتۃ، یہ تو احیاء اور اماتت نہیں ہے، بل اطلاق اور قتل ہے، یہ تو آپ نے جو کیا یہ احیاء اور اماتت تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایک کو رہا کر دوسرے کو قتل کر دیا۔ احیاء تو کہتے ہیں کسی میں روح ڈالنا بغیر کسی آلہ کے، اماتت کہتے ہیں کسی سے روح نکالنا بغیر کسی آلہ کے، اس کو احیاء اور اماتت کہتے ہیں، یہ تو قتل ہے اور اطلاق ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ وعلیک ان تمیت الحی، تجھ پر لازم ہے کہ تم مار دو زندہ کو، بقبض الروح، روح قبض کرنے کے ساتھ، من غیر آلہ، بغیر کسی آلہ کے، وتحیی الموتى، اور تم زندہ کرو مردوں کو، باعادۃ الحیات علیہم، ان میں زندگی ڈالنے کے ساتھ، روح ڈالنے کے ساتھ۔ الا انہ انتقل، مگر ابراہیم علیہ السلام نے انتقال کیا دفعا عن الاشتباہ مع الجہال، اشتباہ کو ختم کرتے ہوئے جاہلوں سے۔ جاہل کوئی بات، اتنی موٹی بات جب سمجھ نہیں آئی تو اور بات کیا سمجھ آئی۔ فإنہم کانوا اصحاب الظواہر، جاہل جو ہوتے ہیں وہ ظاہر والے ہوتے ہیں، لا یتأملون فی حقائق المعانی الدقیقہ، وہ غور فکر نہیں کرتے پیچیدہ معانیوں میں۔ فضم الیہا الحجۃ الظاہرہ بلا اشتباہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ملا دیا اس کے ساتھ حجت ظاہرہ کو بغیر کسی شبہ اشتباہ کے، لینقطع مجلس المناظر، تاکہ مناظرہ کے مجلس کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، ویعترفون بالعجز، اور عجز کا کیا کر لے، وہ اعتراف کر لے، وما علینا